السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا تیسرا باب، باب الصبر، حدیث آج 26 ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے، کچھ چیز طلب کرنے آئے۔ فأعطاہم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی۔ ثم سألوہ فأعطاہم، اس کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا، پھر طلب کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو دوبارہ دیا۔ حتی نفد ما عندہ، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ فقال لہم، پھر اللہ کے نبی نے ان کو کہا، حین انفق کل شیء بیدہ، جب اپنے ہاتھ سے تمام مال خرچ کر دیا، ما یکن عندی من خیر، میرے پاس جو کچھ تھا، فلن ادخرہ عنکم، خیر میں سے میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے تم سے بچا کر نہیں رکھا، نہ میں بچا کر رکھتا ہوں۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، البتہ جو سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ ومن یستغنی یغنیہ اللہ، اور جو بے نیازی اختیار کرتا ہے، غنی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اللہ اسے صبر دے دیتا ہے۔ وما اعطی احد عطاء خیرا، اور کوئی شخص ایسا جو عطیہ نہیں دیتا یا کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا خیر کی، وأوسع من الصبر، جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اس مختصر سی حدیث میں ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ صبر دے دیتا ہے، یعنی جو اپنے لیے انسان چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو وہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح سوال کرنے سے، عام سوال کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کے ہاں سوال کرنا چاہیے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ تو عام سوال جو کرنے سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈالتا ہے اس کے لیے، اس کی عزت اور کردار کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس سوال بچنے سے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو غنی ہوتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لوگوں میں بانٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بے نیازی اختیار کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار تھا، اخلاق تھا، مکارم اخلاق بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی آ جاتا اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ حاجت مند ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کیا کرتے اور اس وقت تک مدد کرتے رہتے جب تک آپ کے پاس کوئی چیز میسر ہوتی۔ اور اس میں دوبارہ جو اس حدیث کے اینڈ میں دوبارہ جو ہمیں چیز بتلائی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے چیز رکھی ہے زیادہ، وہ صبر کرنے سے اس میں مزید خیر بڑھ جاتی ہے، اور صبر اس کے لیے مزید وسیع ہوتا جاتا ہے، اس کو اس کی مشکلات کے لیے، اس کی پریشانیوں کے لیے صبر ملتا رہتا ہے اور اس کو دلی سکون میسر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ حدیث نمبر 27 بھی لیتے ہیں۔ وعن ابی یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا جو معاملہ ہے وہ بہت عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر کام میں بھلائی پیدا کر دی ہے۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، لیکن یہ جو بھلائی کا کام ہے، یہ جو خیر ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اس کے لیے ہے جو مومن ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشحالی، کوئی خوشی میسر ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فکان خیرا لہ، اور اس کا یہ شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے خیر بن جاتا ہے، اس کے لیے اچھائی بنتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کسی چیز میں، معاملے میں اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبرا، وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو اس کا یہ صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے باعث اجر بنا دیتا ہے، اس کو صبر کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر رکھتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔
اس حدیث میں جو ایک چیز اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ہر کام، ہر نیک عمل کے بدلے بڑا ثواب رکھا ہے، بڑا اجر رکھا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کا معاملے پہ عجب کا اظہار کیا کہ وہ عجیب معاملہ ہے اس کا، وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں خیر پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد حکم الہی اور شریعت محمدی پر عمل کرتا ہے تو اس کا ہر کام، ہر عمل اس میں اللہ تعالیٰ خیر رکھ دیتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے، اس کوئی بھی نعمت اس کو میسر نہیں ہوتی، یا کسی مشکل میں ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں آتا ہے، کسی ظلم میں آتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صبر کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مومن آدمی، مومن انسان، اس کو اللہ کی طرف سے خوشی میسر ہوتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس بدلے اجر دیتے ہیں، اور دنیا میں اور آخرت دونوں میں اس کو اس کا شکر کرنے کا انعام بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اس چیز کا بھی درس اس حدیث سے ملتا ہے کہ اس کو اللہ کی قضاء اور قدر پر ایمان رکھنا چاہیے اور اسی میں ہی خوش رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہی ہے، میرا معاملہ اسی طرح اللہ کی طرف سے ہے، میرے مقدر ایسا ہے، اور اس پر وہ اپنا اطمینان رکھتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو گلے شکوے یا اس طرح کی شکایات والا معاملہ رکھنا یہ اس کو مناسب نہیں ہے، اس طرح سے اس کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزار کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔